السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سامعین کرام، میں جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے امام النا کی نقلیات میں سے ایک نقلیات پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مہدی محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت بیان کیا جاتا ہے قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے نور ایمان کافی ہے۔ یہ امام النا کی نقلیات میں سے ہے۔ اب میں جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے محب قوم حضرت محمد نعمت اللہ خان صوفی صاحب صدر ادارہ تنظیم مہدویہ سے میں گزارش کرتا ہوں اس شعر سے: ہر فضا میں خدا خدا کرنا، ہر فضا میں خدا خدا کرنا، ذکر مہدی کا جا بجا کرنا۔ میری مراد محب قوم حضرت محمد نعمت اللہ خان صوفی سے وہ تشریف لائیں اور ہم تمام کو مخاطب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ السلام، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ثم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تکو فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم المقام پیر طریقت، نگران کار محفل، ضیاء ملت حضرت مولانا الحاج ابو ریحان سید مطیع اللہ ذاکر منوری صاحب قبلہ مدظ اللہ علی، سرپرست اعلیٰ ادارہ اماد ملت و بانی مدرسہ عرفان العلوم و جانشین حضرت مولانا الحاج سید محمد فصیح اللہ منوری صاحب قبلہ مدظ اللہ علی، دائس پر تشریف فرما مرشدین اکرام و فقراء اعظام، محترم سامعین، آپ سب کو اس فقیر کی جانب سے 600 سالہ جشن میلاد مہدی موعود علیہ السلام کی مبارکباد ہے۔ محترم حضرات، یہ 28واں جلسہ ہے یہاں پر اس مسجد میں۔ مجھے بڑی مسرت ہوتی ہے جب بھی اس مسجد میں خطابت کے لیے آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ عقیدت مندیں یہاں پر بے انتہا خوشی کے ساتھ حشاش بشاش بیٹھ کر سیرت رسول ہو یا سیرت مہدی موعود علیہ السلام غور سے سنتے ہیں۔ دیکھیے، یوں تو بڑے جلسوں کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے محفل چھوٹی ہوتی جاتی ہے خاص لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ خاص لوگ ہو جاتے ہیں جو بڑے جلسوں میں نہیں، اس میں سے چنندہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس میں سے اگر کوئی اور خاص لوگ ہے، خاص محفل ہے، تو اور بھی خاص لوگ جو ہے بیچ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سب کا جو ہے بڑے عقیدت و احترام سے پرخلوص جو ہے یہ فقیر جو ہے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے کہ آپ سب جو ہے یہاں پر میلاد مہدی موعود علیہ السلام میں جو ہے شریک ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو اس کے بعد اور آپ کے بعد آپ کی امت کو، لوگوں کو، بنی نوح انسان کو بھی جو ہے بڑھاتا گیا، تو انسانوں کو اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ شیطان ان کو گمراہ کرتے رہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انسانوں کو بھیجنا چاہا اور بھیجا تو ان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو، پیغمبروں کو اور کتابوں کو اور صحیفوں کو بھی بھیجنا شروع کیا تاکہ انسان گمراہ نہ ہو، غلط راستے پہ نہ جائے۔ انسان کو دنیا میں تو بھیج رہا تھا اللہ، مگر گمراہی سے بچانے کے بھی تدابیر کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ تو ایسا ہوتے ہوئے مختصر انداز میں
یہ فقیر عرض کرنا چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، سب کے سب نے اپنی امت کو ہلاکت سے بچایا، گمراہی سے بچایا، اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تھا۔ اب ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ کفر بھی بڑا زوروں پہ آ گیا تھا، مکے کے اندر ہر طرف کفر زوروں پر تھا، بڑا سرگرم تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر بت آ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے بڑے زوردار کفر کو ختم کرنے کے لیے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے اور اپنے معجزات سے اس کفر کے سر کو کچل دیا، ختم کر دیا اس کو۔ لیکن ایک خدشہ باقی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کوئی نبی یا پیغمبر آتے ہیں ان کی امت جو ہے راہ راست پہ آ جاتی ہے، مگر کچھ عرصے کے بعد جب پیغمبر چلے جاتے ہیں تو کچھ وقت کے بعد، کچھ عرصے کے بعد امت گمراہی میں چلے جاتی ہے۔ ہر پیغمبر کی امت کچھ عرصے کے بعد گمراہ ہو گئی، ہٹ گئی راستے سے، سیدھے راستے سے ہٹ گئی۔ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت بھی جو ہے سیدھے راستے سے ہٹ جائے گی، گمراہ ہو جائے گی؟ کیا آپ کی امت ہلاک ہو جائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف تعلق امتی انا فی اولیہا، میری امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں ہوں؟ اور آپ نے فرمایا، وعیسیٰ ابن مریم فی آخرہا، میری امت کیسے ہلاک ہوگی، آخر میں عیسیٰ ہے، اور والمہدی من اہل بیتی فی وسطہا، مہدی اس کے درمیان میں ہے، میری اہل بیت سے میری امت کیسے ہلاک ہوگی فرماتے۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس کو گمراہی سے بچانے کے لیے کیا کیا اللہ نے تدابیر کیے، راستے نکالے، تاکہ انسان جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، وہ گمراہی سے بچا رہے، شیطان کے حربوں سے ہمیشہ بچا رہے، نفس کی جو ہے ہلاکت سے وہ بچا رہے۔ اللہ نے ہر طرف انتظام کیا۔ لیکن آپ ایک بات خاص طور پہ غور کیجئے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیج دیا، اس کے بعد بھی امت کو ہلاکت کا ڈر تھا، کیونکہ جو ہے دنیا اور زیادہ چمکدار ہونے والی تھی، اور درمیانی حصہ جو تھا وہ بڑا خاص تھا۔ اب آپ دیکھیے درمیانی حصہ بڑا خاص تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص بھی فرما دیا تھا کہ درمیان میں جو ہے ایک ایسی جماعت ہوگی جو میرے بندوں کو کھلے عام گمراہ کرے گی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے مشکات شریف کی 3 جلد میں 6025 والی یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ تو پھر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں ایک قوم ایسی ہوگی، ایک جماعت ایسی ہوگی جو ان سے جو ہے متاثر نہ ہوگی، بلکہ وہ حق پہ رہے گی اور قیامت تک حق پہ لڑتے رہے گی، اور وہ سیدھے راستے پہ رہے گی فرماتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا انتظام کر دیا، اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ امت کے اندر آج ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہلاکت سے بچنے والی کون سی قوم ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کی قوم ہلاکت سے بچنے والی قوم۔ محترم حضرات، یہ کیوں ہے؟ دیکھیے ہم یوں ہی جو ہے کوئی بھی بات بیان نہیں کر دیتے، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے آن لائن ریکارڈنگ پہ آن اسٹیج ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ نے امت محمدی میں اس وقت مہدی موعود علیہ السلام کو بھیجا جس وقت امت گمراہی میں آ گئی تھی۔ اب گمراہی کیا تھی؟ دیکھیے آپ، پہلے کی امتیں گمراہ کیسا ہوئی، ہلاک کیسا ہوئی؟ ان لوگوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں، صحیفوں میں تبدیلیاں کر دی تھی، اپنی مرضی سے تبدیلی کر دیے تھے۔ جو انسان کی مرضی ہے
اللہ کے کلام میں ان لوگوں نے داخل کر دیا تھا، اور اللہ کے لیے جو ہے عبادت نہیں ہوتی تھی، اللہ کے لیے ریاضت نہیں ہوتی تھی، تو پھر وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اب امت محمدی 847 ہجری میں جس وقت مہدی موعود علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، ہماری کتابیں نہیں، اغیار کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، کتابیں بتاتی ہے کہ 847 ہجری کا وقت ساری دنیا میں ایسا تھا کہ ساری دنیا کے مسلمان نماز تو پڑھ رہے تھے لیکن دنیا کمانے کے لیے، روزہ رکھ رہے تھے دنیا کمانے کے لیے، تلاوت قرآن اور حج ہو رہا تھا دنیا کمانے کے لیے۔ مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو آپ فرماتے ہیں کہ بندے کو اس وقت اللہ نے بھیجا ہے کہ اب دین صرف مذہبوں میں باقی رہ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بندے کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ مخلوق خدا کو جو دنیا کی طرف ہو گئی تھی ان کو اس دنیا سے چھڑا کر اللہ کی توحید اور عبادت کی طرف لاؤں۔ تو اب آپ دیکھیے دنیا کمانے کے لیے دین استعمال ہو رہا تھا، تو مہدی موعود علیہ السلام نے آ کر دنیا کو بتایا کہ نماز پڑھو تو خدا کے لیے، تلاوت قرآن کرو تو خدا کے لیے، حج کرو تو خدا کے لیے، زکات دو تو خدا کے لیے، ہر کام جو بھی ہونا چاہیے وہ خدا کے لیے۔ اور آپ آج ساری دنیا میں ان 73 فرقوں میں جو ہے دیکھیے کہ کس کے پاس اللہ دیا کہا جاتا ہے، واسطے اللہ کے نماز پڑھائی جاتی ہے، کہاں پر اگر کہیں ہے تو بس صرف قوم مہدویہ، واسطے اللہ کے تلاوت قرآن اگر کوئی کرایا جاتا ہے تو کہاں ہے، وہ جو ہے صرف قوم مہدویہ میں۔ یہ ایک بات کافی ہے، کافی سے زیادہ ہے کہ ساری دنیا میں نماز پڑھانے کے لیے اگر کوئی اجرت نہیں لی جاتی تو وہ صرف قوم مہدویہ ہے۔ ہم صرف اور صرف خدا کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ہم ساری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، جس طرح دیکھیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بھائی پھر ہمارا بھی تو پیٹ ہے، فلاں ہے۔ ارے پیٹ کس کا نہیں ہوتا؟ کیا 600 سال سے اس قوم کو اللہ نے زندہ نہیں رکھا؟ بغیر پیسے لیے کہ عبادت کرے، بغیر پیسے کے لیے کہ نماز پڑھائے اور قرآن کی تلاوت کرائے، دین کے امور کرتے رہے، مگر جو ہے کیا یہ قوم زندہ نہیں رہی؟ اب دوسری بات دیکھیے، ابو داؤد یہ صحاح ستہ کی کتاب ہے، ابو داؤد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موزن بھی رکھو تو ایسے شخص کو موزن رکھو جو اجرت نہیں لیتا۔ کیا جملہ ہے! نماز تو بڑی چیز ہے، معمولی سر کی جو ہے موزن کو بھی اگر رکھا جائے تو اس کو اجرت مت دو، پر صحاح ستہ کی حدیث ہے، تو پھر نماز پڑھانا تو دور کی بات ہے، پیسے لے کر۔ دیکھیے آج اخیار مانتے ہیں، مگر یہی ہوا کہ مہدی موعود علیہ السلام سے جب صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا سفر خراساں میں کہ میران جی جب آپ فرماتے ہیں کہ میں کوئی نیا مذہب نہیں لایا، آپ نے کوئی نئی بات پیش نہیں کی، آپ وہی بات کو پیش کرتے ہیں جو اسلام میں ہے، قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے، تو پھر یہ لوگ آپ کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو مہدی موعود علیہ السلام نے ایک ہی جملہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا، حالانکہ آپ کا ہر جملہ آپ فرماتے ہیں کہ علمت من اللہ بلا واسطۃ الجدید اليوم، مجھے ہر روز اللہ کی طرف سے نئی تعلیم دی جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھے اس لیے قبول نہیں کرتے کیونکہ ہم ان کی محبوب ترین چیز کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں، یعنی دنیا کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، اور یہ دنیا چھوڑ نہیں سکتے، اس واسطے بندے کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ مہدی موعود علیہ السلام کی مخالفت کرے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے صاف فرما دیا تھا، آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، پہلے کے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی مہدویوں کے پاس ہر عمل اچھا ہے، مگر یہ ترک دنیا ہم سے نہیں ہو سکتی، دنیا کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یاد رکھیے اس دل میں یا تو خدا کی محبت ہو سکتی ہے یا پھر دنیا کی محبت، دو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، دو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جس طرح ایک پیالہ ہے، ایک پیالہ زہر کا پیالہ ہے، اب آپ دیکھیے اس زہر کے پیالے کو، ایسا زہر ہے کہ ایک خطرہ کسی دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا سے پانی پینے والے ہلاک ہو جائے، تو اتنا خطرناک زہر، اب اس کو آپ کہتے ہیں زہر کا پیالہ۔ اب آپ اس کو زہر کو پھینک دیجئے، کیا زہر پھینکتے ہی
बगैर खंगाले के आप उसमें पानी पिएंगे? नहीं पीते आप। खतरनाक जहर था, अभी आप खंगाले नहीं। और अक्लमंद इंसान तो उसको 1-2 बार नहीं 6-7 बार धोएगा। धोने के बाद जब उसको यकीन हो जाएगा कि अब इसमें जहर का असर नहीं है, अब उस प्याले में जो है पानी पिएगा या शहद डालकर जो है शहद पिएगा। तो अब वो जब शहद डाला जाता है तो आप उस प्याले को क्या कहते हैं? अब ये शहद का प्याला है। जब जहर था तो जहर का प्याला था, अब जब शहद आ गया तो आप कहेंगे कि ये शहद का प्याला। मुझे बताइए कि क्या शहद और जहर एक साथ जमा हो सकते हैं? नहीं। ऐसा ही अल्लाह की मोहब्बत के साथ दुनिया की मोहब्बत जमा नहीं हो सकती। अगर वो दोनों में जरा भी फर्क आ गया, जरी सी मोहब्बत दुनिया की अगर आ गई तो फिर वो चलने वाला नहीं है। जिस तरह शहद के प्याले में अगर एक खतरा जहर का बाकी रह जाए तो वो प्याला साफ नहीं है, आप वो शहद नहीं खाते, नहीं पीते। इसी तरह अल्लाह को उन दिलों की मोहब्बत चाहिए जिसके दिल में 100% अल्लाह की मोहब्बत, और उसके लिए एक ही काम था कि दुनिया को छोड़ दे। ऐसा नहीं कि दुनिया भी चलती रहे और आखिरत भी चलती रहे, ये नहीं चल सकता था इस्लाम में। तो मेहदी मौत अल्लाह ने भेजकर ये बताया कि अल्लाह ऐसी कौम को लाएगा जो 100% अल्लाह से मोहब्बत करती है, और अल्लाह उन लोगों से 100% मोहब्बत करता है। जिस तरह शहद का प्याला यानी जहर का जरा भी शैबा नहीं हो सकता, तो फिर अल्लाह ने मेहदी मौत को भेजकर 73 फिरकों में चंद लोगों को ला यनालु अहदी ज़ालिमीन सूरह हूद की आखिरी आयत के आखिरी हिस्से की तिलावत ये फकीर कर रहा है। अल्लाह ने कहा कि मैं ऐसे खलीफे को भेजूंगा, ऐसे अल्लाह के नेक बंदे को जो दलील पर होगा अल्लाह की तरफ से। कुरान मूसा की किताब उसकी जो है जो इमाम थे पहले वो जो है दलील बनेगी, गवाही देगी। तो फिर ऐसे खलीफे को जब अल्लाह भेज रहा था तो अल्लाह ने साफ फरमा दिया, मुख्तसर अंदाज में आपके सामने तशरीह है कि अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि जब मेहदी मौद आएंगे ज्यादा लोग ईमान नहीं लाएंगे। क्या जुमला है, कुरान की आयत है। अरे भाई, अगर हम नकल मुबारक पेश करें तो बोलते महदवियां लिख लिए, और हदीस पेश करें तो बोलते ये तो ज़ईफ है। ये तो कुरान की आयत है, ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। जब मेहदी मौद आएंगे तो ज्यादा लोग ईमान नहीं लाएंगे, बल्कि थोड़े लोग ईमान लाएंगे जो अल्लाह की नजर में 100% अल्लाह की मोहब्बत रखते हैं, और वो हम है। हमको अल्लाह का शुक्र के साथ हमको फख्र है कि हम दामन मेहदी से जुड़े हुए हैं। हम मेहदी मौत का सदका खाते हैं, हम मेहदी मौत के सदका खार है। हमको फख्र है, सारी दुनिया हमारी मुखालिफ हो गई तो हो गई, मगर हम जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में मेहदी मौत को कबूल किया है, हम कभी भी जो है जर्रा बराबर भी शक नहीं करेंगे। हमेशा जो है मेहदी मौत का नाम लेते रहेंगे और क़यामत तक लेते रहेंगे। मोहतरम हजरात, हम ऐसे लोगों की परवाह नहीं करते जो इधर भी है उधर भी है। हम ऐसे लोगों का ख्याल नहीं करते जो यहाँ भी आते हैं और बोलते नहीं भाई आप भी सही है और वहां भी सही है। हमको ऐसे लोगों की जरूरत है जो 100% ईमान रखते हैं। 100% मेहदवियों की जरूरत है आज इस दौर में। देखिए 600 साल पहले मेहदी मौद अलैहिस्सलाम आए तो कुल जाल वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा की निदा आई थी हजरत शेख दानियाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। आज दुनिया ने देखा कि 600 साल के बाद हैदराबाद दक्कन के अंदर चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में जो है उस मैदान से फिर ये निदा उठी। 600 साल के बाद भी दुनिया इतनी मुखालिफत होने के बावजूद अरे महदवियत को खत्म करने की क्या क्या नहीं कोशिशें की गई। यहां तक कि हमारे बुजुर्गों को मारा गया, हमारे मुर्शिदीन को शहीद कर दिया गया। 1 2 नहीं 3 टुकड़े कर दिए गए और 3 जगह दफन होना पड़ा। उसके बावजूद हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मुर्शिदीन इकराम ने तस्दीक मेहदी के दामन को नहीं छोड़ा और उसकी हिफाजत करते रहे, जान और माल की कुर्बानी करते हुए। यह इतनी कीमती चीज है मोहतरम हजरात, इसको हाथों से जाने ना दो। अगर किसी को भी शक है, महदवियत के अकायद में किसी को भी शक है, आमाल में किसी को भी शक है,
تو مرشدین اکرام ہمارے پاس موجود ہے، ہم قسمت والے ہیں۔ اس کے علاوہ مرشدین کی اجازت سے آپ آئیے، ادارے تنظیم مہدویہ کا دروازہ کھٹکھٹائیے، ہم قرآن اور حدیث سے آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا ایک ایک عمل، ہمارا ایک ایک عقیدہ قرآن اور حدیث سے جڑا ہوا ہے۔ محترم حضرات، میں بار بار آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم سب قسمت والے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں کے بعد چھن کر امت محمدی بنی، امت محمدی میں چھن کر اور خاص لوگ ہو گئے، مہدوی حضرات ہو گئے۔ اب یہ اس دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ دیکھیے، واسطے اللہ کے عمل کرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ صرف اور صرف مہدوی ہے۔ آخری ایک بات بتا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ دیکھیے، چھوٹی سی بات، ساری دنیا میں کچھ کھائے پیے یا کچھ لیے دیے تو اللہ دیا بول کے کون بولتے؟ اللہ دیا کا لفظ کون بولتے بتائیے؟ صرف اور صرف مہدوی بولتے۔ ساری دنیا میں کوئی اور جو ہے اللہ دیا بول کے کوئی نہ بولتے، ساری دنیا میں صرف مہدوی بولتے۔ اب اس پہ بھی ایک مولانا نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ کیا ہے، امت میں تو ہے ہی نہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ سورہ الانعام کی 117ویں آیت آپ پڑھیے، 17 یا 118ویں آیت آپ پڑھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں متن کی طرف نہیں جاتا، وقت بچاتے ہوئے آپ کے سامنے ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم وہ چیز مت کھاؤ جس پر کہ اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ کیا جملہ ہے! دیکھیے، اگر نقل رہی تو مہدوی لکھ لیے بولتے، حدیث ہے تو ضعیف ہے بول دیتے، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم وہ چیز مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ اسی واسطے ہم لوگ یہ کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں اس پہ اللہ دیا کہتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے کہا بھائی ٹھیک ہے، کھانے پینے کی چیزیں تو ہے، مگر لینا دینا، کپڑا لیے، پیسہ لیے، اس پہ بھی تو آپ لوگ اللہ دیا بولتے۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نقل مبارک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی عرصے کے بعد بی بی عائشہ کے گھر میں ایک مرتبہ ایک سائل مانگنے والا بھکاری جو ہے آپ کے گھر پہ آ گیا، ایک عورت آ گئی تو جو ہے کچھ اس نے مانگا تو بی بی عائشہ نے اپنی خادمہ کو 1 درہم مشک، عطر، عنبر لگا کے، خوشبو لگا کے دیے، بولے کہ جاؤ اس سائل کو دے دو۔ جس کو بھی دے رہے عطر لگا کے دیے بی بی عائشہ اور بولے کہ اس کو دے دو۔ تو خادمہ گئی اور وہ بھیک مانگنے والی جو بھی سائل تھے اس کو دے دیے۔ خادمہ آ کر پوچھتی ہے کہ بی بی جو چیز دے دینی کی تھی اب تو وہ جا رہی تھی، تو آپ نے اس کو عطر اور عنبر کیوں لگایا؟ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جب تم کبھی بھی کسی کو کوئی چیز دیتی ہو تو خبر اس کے کہ اس کے ہاتھ میں جائے، پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے پھر اس کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ تو پھر اس کو دینے والا کون ہوا؟ اللہ۔ تو اسی واسطے ہم کہتے ہیں اللہ دیا۔ ارے بھائی، ہمارا کوئی عمل قرآن اور حدیث سے جدا نہیں ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آئے، پوچھے، اپنے ایمان کو پختہ کرے اور 100% کرے۔ 100% جس کا ایمان ہوگا اس کی نماز بھی 100% قبول ہوگی۔ 100% جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا اس کا ہر عمل 100% اللہ قبول کرے گا۔ تو مجھے قوی امید ہے کہ آپ سب اپنے ایمان کو یہاں سے مقررین کے خطابات کو سننے کے بعد اپنے ایمان کو 100% کر اٹھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا یقین کو اور مضبوطی عطا فرما اور اپنا دیدار عطا فرما۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ